अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो तकरीबन एज़ लाइव है। ये वीडियो तकरीबन सुबह के 4 बजे मैं बना रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को ये वीडियो शायद सुबह के टाइम मिले, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि औरिया मकबूल जान जो कि मशहूर व मारूफ सहाफ़ी भी हैं और कॉलम निगार भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को होस्ट भी करते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से उनका दिमाग बिल्कुल ठीक था, बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कुछ अरसे से उनका दिमागी काम जो है, वो इतना बढ़ गया था कि पीटीआई को सपोर्ट करते-करते उन्होंने रियासत को गालियाँ देना शुरू कर दी, मज़हब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब फाइनली उनको मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया है। औरिया मकबूल जान को क्यों गिरफ़्तार किया गया है? उन्होंने ऐसा क्या किया है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी, जो कि मैं लाइव वीडियो में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं आपको दे दूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो औरिया मकबूल जान है, ये लाहौर के रिहायशी हैं और इनका जो घर है वो डीएचए फ़ेज़ 6 में है। अब एफआईए ने बेसिकली साइबर क्राइम विंग जो है, उन्होंने अहलकारों के ज़रिए से उनके घर पे छापा मारा है और ये जो मारूफ तज्ज़िया निगार हैं यानी कि औरिया मकबूल जान, उनको फाइनली गिरफ़्तार कर लिया गया है। औरिया मकबूल जान को पिछले साल मई के महीने में भी गिरफ़्तार किया गया था। उस वक़्त भी जब इनको पकड़ा गया था तो बहुत सारे इनको अल्टीमेटम्स देकर ये कहकर छोड़ दिया गया था कि आप बराए मेहरबानी रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करने और झूठ और मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज रहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली औरिया मकबूल जान जो हैं वो शायद इस चीज़ पे अमल पैरा नहीं हो सके। इस हवाले से अब आपको बता दूं कि एफआईए के जो अहलकार हैं, जो हुकाम है, उनका कहना यह है कि औरिया मकबूल जान को डीएचए फेज 6 से हमने उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा ये खबर कंफर्म हो चुकी है। आपको बता दूं कि एफआईए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि औरिया मकबूल जान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत के अंदर पेश भी कर दिया जाएगा। औरिया मकबूल जान पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और इदारों की तज़हीक का इल्ज़ाम है। अभी ये मैं आपको सबूत के साथ सारी चीज़ें जो है वो पढ़ के भी सुनाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले साल भी उनको गिरफ्तार किया गया था, तो मैं आपको बताऊं कि 13 मई डेट थी 2023 को लाहौर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। उस वक़्त भी उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो छापा मारा गया था और फिर उसके बाद जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया था। अभी भी अदलिया आपको पता ही है जो किरदार अदा कर रही है, हो सकता है औरिया मकबूल जान छूट कर वापस घर आ जाएँ। लेकिन ये इमरान रियाज़ ख़ान जैसे लोग, औरिया मकबूल जान जैसे लोग जो हैं, ये बने हुए तो मोतबर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत फैला रहे हैं और वो भी झूठ। आपको याद होगा कि मैंने इमरान रियाज़ ख़ान के 205 झूठ जो हैं वो बेनकाब किए थे, जिसके ऊपर मैंने पूरे 2 वीडियोज़ बनाए थे, जिसमें मैंने उनके एक-एक ट्वीट का पोस्टमार्टम करके आपको बताया था कि कहाँ-कहाँ पर, कब-कब, कैसे-कैसे झूठ बोलकर लोगों के अंदर जो है वो नफ़रत फैलाई गई। औरिया मकबूल जान और इमरान रियाज़ ख़ान ने अभी जो लेटेस्ट अपना व्लॉग बनाया था और जो उन्होंने लेटेस्ट अपना ट्वीट किया था, जिसके ऊपर उन्होंने झूठ फैलाया था, वो मरियम नवाज़ के हवाले से था। वैसे तो आर्मी चीफ और रियासत से समेत जो हैं ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ ने 14 रुपए की छूट दी है बिजली के ऊपर और फ़ी यूनिट 14 रुपए उन्होंने सस्ता किया था। बजाय इसके कि होना तो ये चाहिए था कि आप बेशक उनके मुखालिफ हैं, लेकिन आप उनके अच्छे काम की तारीफ़ करते। लेकिन इन लोगों ने झूठ बोलकर ट्वीट्स ये किए थे कि इन्होंने एडिटेड वीडियो जो है वो शेयर किया था मरियम नवाज़ का, जिसमें मरियम नवाज़ ये कहते हुए सुनाई देती हैं कि मैंने लोगों को शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं दिया बल्कि 2 माह का रिलीफ दिया है। अब 2 माह भी शॉर्ट टर्म ही होता है। बेसिकली मरियम नवाज़ ने ये अल्फ़ाज़ नहीं कहे थे। मरियम नवाज़ के पूरे जुमले को कट करके जो बीच का जुमला था वो निकाल के इन लोगों ने उसको ट्वीट किया था। इससे पहले भी औरिया मकबूल जान साहब अपने ट्वीट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा झूठ फैला चुके हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत फैला चुके हैं और लोग उनको बड़ी उम्र का शख़्स समझकर उनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। अब मैं आपके सामने उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं वो रीड करके आपको बता देती हूँ कि वो किस किस्म का मवाद जो है वो बनाते रहे हैं और दिखाते रहे हैं और मज़हब को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। नून लीग के दौर में मई 2018 में वो कह रहे हैं कि जी नून लीग के दौर में मई 2018 में हम जिन्स परस्ती के हक में ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ। आगे वो कहते हैं हम सब ने 3 साल शरीयत कोर्ट में केस लड़ा और जीता। अब शहबाज शरीफ की बेशरम और बेगैरत हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में अपील में गई है, जिसका सरबराह काजी फाइज ईसा है। यानी ये गालियां जो लिख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, गवर्नमेंट को लिख रहे हैं और लिखते हैं कि ये सियासत नहीं ईमान का मसला है। अच्छा जी। उसके अलावा
انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو شیئر کیا ہے اور اپنے مطلب کے لیے غلط استعمال کیا ہے۔ نیچے سورۃ مائدہ کی آیات لکھ کے اوپر لکھتے ہیں کہ 33ویں آیت میں ان دنوں کا بہت تذکرہ ہے کہ فساد فی الارض کرنے والوں کو سخت سزا دو۔ پہلی جملے کو اگر دیکھ لیا جائے تو میرے خیال سے بالکل ٹھیک گرفتار ہوئے ہیں، کیونکہ فساد فی الارض تو وہ خود مچا رہے ہیں، لیکن وہ لکھ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ آیت کے شروع میں بتا دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، پورے قرآن میں اللہ نے صرف سود لینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، کسی اور کے خلاف نہیں۔ سب سے پہلے سود کے خلاف شریعت کورٹ کا فیصلہ حکومت سے نافذ کراؤ، اگر حکومت نافذ نہیں کرتی تو ان سے جنگ کرو۔ یعنی وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیونکہ بینکنگ کا جو نظام ہے وہ سود پہ مشتمل ہے، لہٰذا جتنے بھی یوتھی ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کی ریاست مدینہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ باہر نکلیں اور وہ آ کر حکومت کے خلاف جنگ کریں۔ یہ وہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ سڑکوں پر آؤ، بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر سودی نظام نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو لوگوں کو یہ اکسانا چاہیے کہ آؤ باہر سڑکوں پہ آ کے قتل و غارت شروع کر دو۔ اس کے بعد اوریہ مقبول جان نے ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ انہوں نے 12/8/2024 کو کیا ہے۔ اس پہ 1,05,000 ویوز بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کمال ہوشیاری کے ساتھ عوامی نفرت کا رخ قاضی فائز عیسیٰ سکندر سلطان کی طرف موڑ دیا ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ دونوں ریت کی بوریاں عوام نے ہٹائیں تو آپ کا چہرہ ضرور نظر آئے گا۔ یہاں پر وہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کس کے خلاف؟ آرمی چیف کے خلاف۔ اس کے علاوہ انہوں نے عالیہ حمزہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی، جس میں آپ کو یاد ہے کہ عالیہ حمزہ کو جب چھوڑا گیا تو ان کے گھر پہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، لیکن انہوں نے عالیہ حمزہ کی ایک تصویر شیئر کر کے، جس کے پیچھے ایک فوجی بندہ نظر آتا ہے اور وہ بڑے آرام سے گپ شپ لگا رہا ہے، لیکن اس کو بھی غلط رنگ دیا گیا تھا۔ اور یہ دیکھیے گا، اگر آپ کبھی ٹویٹر کھول کے دیکھیں اوریہ مقبول جان کا اور عمران ریاض خان کا، تو دونوں کا کانٹینٹ بالکل سیم ہوتا ہے، اور صرف ان کا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا کانٹینٹ سیم ہوتا ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو جہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں وہ واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوتے ہیں، اور ان واٹس ایپ کے گروپ سے ان کو جس طرح کا میسج آتا ہے یہ بالکل اس کی تصدیق کیے بغیر اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے عالیہ حمزہ کے گھر کی تصویر لگا کر کہا کہ عالیہ حمزہ کے گھر کی سڑک کے دونوں جانب پولیس کی نفری کھڑی کر دی گئی ہے، لان میں مقامی SHO بھی آ کر بیٹھ گیا ہے اور عقب میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جناب قرآن پاک کی بہت ساری آیات جو ہیں وہ لکھی ہیں، اور قرآن پاک کی آیات لکھ کر انہوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے۔ اگر ماضی میں آپ کو اوریہ مقبول جان کے بیانات یاد ہوں تو اس میں سے ایک بیان میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائل پکڑتے ہیں، اور وہ فائل جو ہے وہ پکڑا دیتے ہیں جنرل باجوہ کو، اور انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بڑا اہم کام سونپ رہا ہوں، اور اس کے بعد جنرل باجوہ اللہ کے نیک بندے بن کر ہمارے آرمی چیف مقرر ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب کا جھگڑا ہو گیا ہے آرمی چیف کے ساتھ، تو انہوں نے اسی جنرل باجوہ کو شیطان قرار دے دیا تھا۔ یہ وہی اوریہ مقبول جان ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ خواب آپ نے کب دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دیکھا تھا جب رحیل شریف کو آرمی چیف بنے ہوئے بھی 1 سال ہوا تھا۔ پوچھنے والوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو فائل پکڑائی تھی، جبکہ اس وقت تو رحیل شریف کو آرمی چیف بنے ہوئے 1 سال بنا ہوا تھا، اور ابھی تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اگلے والے آرمی چیف کون ہوں گے، تو اس پہ اوریہ مقبول جان کے جو جھوٹ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے لیے وہ ایک معزز اور بزرگ شخصیت ضرور ہیں، کیونکہ میں ان کے گھر تک گئی تھی، ان کا انٹرویو کیا تھا، ان سے بہت ساری باتیں کی تھی۔ ان کے گھر میں بہت بڑی ایک لائبریری بنی ہوئی ہے جس میں بے شمار کتابیں ہیں۔ انفارچونیٹلی میں دکھ کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ کاش وہ کتابیں انہوں نے پڑھی بھی ہوتی، اور قرآن پاک جو سب سے اوپر انہوں نے شیلف پہ رکھا تھا، اس کی آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ہمارے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینے سمیت اوریہ مقبول جان جو ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح حامد میر نے ایک منافقت کی کہ وہ جو فیض حمید کے بہت خلاف بولا کرتے تھے، آج کل حامد میر یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ جی جیل کے اندر فیض حمید کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ وہ حامد میر جو فیض حمید کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے اور فیض حمید ان کو نہیں لفٹ کراتے تھے، آج وہ فیض حمید کے لیے اس لیے آواز نہیں اٹھا رہے کہ وہ ان کے لیے جو ہیں وہ بڑے مخلص ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایجنڈا باہر والے سیٹ کرتے ہیں، وہ ایجنڈا جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو انہوں نے وہ بیانیہ بنانا ہوتا ہے۔
بالکل اسی طرح سے اوریہ مقبول جان ماضی میں عمران خان کو شیطان کہتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری یوتھ کو، ہماری نسل کو تباہ کر دیا ہے، لیکن پھر جب اوریہ مقبول جان نے خود یوتھیا بننے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سمیت قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ قادیانیت تک کا الزام لگا دیا کہ انہوں نے قادیانیوں کے حقوق کے لیے یہ سب کام کیے ہیں۔ حکومت کے اوپر تو ٹھیک ہے، ان کی سمجھ میں آتی ہے تنقید کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آرمی چیف کو بھی نہیں بخشا۔ اور اوریہ مقبول جان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جمیل فاروقی ان کے لیے بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ یہ وہی جمیل فاروقی ہیں جو ماضی میں اوریہ مقبول جان کی سیکرٹری کے ساتھ ان کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ افیئر رہ چکا ہے۔ وہ بظاہر لوگوں کے سامنے اس کو بیٹی کہہ کے بلاتے تھے، لیکن خدا نخواستہ ان کے ساتھ مبینہ طور پہ تعلقات تھے۔ اس کے بارے میں تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مگر اوریہ مقبول جان کو اگر گرفتار کر لیا ہے اور کل ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا اور پرسوں عدالت ان کو ریلیف دے کر چھوڑ دے گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے صرف یہی ہوگا کہ اوریہ مقبول جان سمیت وہ جتنے بھی لوگ جو یوتھیے صحافی پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس میں عمران ریاض خان بھی شامل ہیں، صدیق جان للی بھی شامل ہیں، ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی انہی لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ولاگز میں اور مزید جو ہے نا لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ اینٹیں باندھ دی گئیں، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ تشدد ہوا، اور لوگ جو ہے وہ ہمدردی میں آ کر ان کے ولاگز کو زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ویوز زیادہ ملتے ہیں۔ زیادہ ویوز مطلب زیادہ پیسے۔ بہرحال میں پھر بھی کہوں گی کہ اوریہ مقبول جان جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور عمر کے اس حصے میں ان کو اس طرح سے ذلیل و خوار نہ کرے اللہ۔ باقی بہرحال جو ہے وہ جو گرفتار ہوئے ہیں اس کی جیسے فردر ڈیٹیلز آئیں گی اور کل جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو فردر ڈیولپمنٹ جو بھی ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ یہ تھا اب تک کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا بالکل ویسے جیسے باقیوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔